اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، قرآنی آیات کا ایک مجرب، مؤثر، آزمودہ عمل آپ احباب کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے عمل کو بیان کرنے سے پہلے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رب العالمین میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار، تجھے واسطہ تیری ربوبیت کا، تجھے واسطہ تیری کبریائی کا، مالک اللہ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب اور ان کی آل اطہار اور اصحاب ذی وقار علیہم السلام کا، مالک اللہ جو مومنین مومنات قرض اور مالی تنگی اور رزق کے حوالے سے پریشان حال ہیں، مالک اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خداوندہ، وہ دل جو گٹھن میں ہیں، وہ دل جو بے چینی میں ہے، بے سکونی میں ہے، ان سب کو سکون، چین اور آرام عطا فرما۔ مالک اللہ، مومنین مومنات جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں پریشان ہیں، مضطرب ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مشکل فیصلوں کو ان کے لیے آسان فرما دے۔ مالک اللہ، جو مومنین مومنات صاحب حاجات ہیں، جن کی حاجات قبول نہیں ہو رہی، مالک اللہ ان سب کی حاجتوں کو، دعاؤں کو منظور اور مقبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، ایک بہت ہی مختصر سا عمل ہے قرآنی آیات سے۔ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے وہ یقیناً کامیابی حاصل کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے دعا کا کہ اس کو بیان کیا گیا ہے کہ رددوہا انہا مجربتن، کہ اس عمل کو، اس وظیفہ دعا کو بار بار دہرائیں۔ یہ آزمودہ عمل ہے پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اذا ضاقت الدنیا علینا ویأس الحال فکیف الفرج، کہ جب دنیا تنگ ہو جائے، حالات مایوسی میں بدل جائیں تو آسانی کیسے آئے؟ تو صاحبان ایمان، اس دعا کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یا مجیب المضطر اغثنی، یا مجیب المضطر اغثنی، اس کو 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحانک وبحمدک انی مضطر فاکشف عنی السوء، اس کو 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو صاحبان ایمان، سادہ ہے اور دل میں اتر جانے والا یہ جملہ کہ امن یجیب المضطر، کہ وہ یعنی اللہ جو مجبور اور بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو یہ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، اب اس کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یا مجیب المضطر اغثنی، یا مجیب المضطر اغثنی، اس کو 90 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اے وہ اللہ جو بے بس کی فریاد سنتا ہے، اغثنی، میری مدد فرما۔ یا مجیب المضطر اغثنی، اے وہ اللہ، اے وہ ذات جو بے بس کی فریاد سنتا ہے، میری مدد فرما، اس کو 90 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسرا
اللہم ربنا لا الہ الا انت مجیب المضطر سبحانک و بحمدک انی مضطر فاکشف عنی السوء، کہ اے ہمارے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی ہے جو بے بس کی فریاد کو قبول کرنے والا، میں بے بس ہوں بس میری تکلیف دور کر دے۔ اس کو آپ نے 19 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ یہ عمل کریں۔ دوسرا، رو بقبلہ بیٹھ کر عمل کو جاری کریں اور دل کو خشوع اور خضوع اور اطمینان اور سکون کی حالت میں لا کر اس کو عمل کو کرنا ہے، اور آخر میں اپنی جو حاجت ہے اپنے الفاظ میں اپنی نیت سے اللہ تعالیٰ سے اس حاجت کو مانگیں، طلب کریں۔ اور یہ عمل آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ عمل 3 دن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہ عمل 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ کرنا چاہے جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، 3 دن تک کرنا چاہیں پھر چھوڑ دیں، آپ کی مرضی۔ 7 دن تک آپ کرنا چاہتے ہیں تو بھی بہتر ہے۔ تو خاص طور پر اس عمل کے کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ نماز فجر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ قبولیت عمل کا یہ بہترین وقت ہے نماز صبح کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے۔ تو صاحبان ایمان، یہ دعا آزمودہ بھی ہے اور مؤثر ہے۔ کیونکہ اس میں آیات قرآنی شامل ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام جو علماء ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ یا مجیبو یا مجیبو، اگر کوئی بندہ اپنی مشکل ترین حاجات کے حل کے لیے، کسی تمنا کے پورا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا مجیب، اس کو عاجزی اور سچی فریاد کے ساتھ ورد کرتا ہے، دہراتا ہے، رددوہا انہا مجربتن، کہ یہ اللہ کا صفاتی نام کیا یا مجیبو، اگر کوئی اس کو تکرار کرتا ہے، دہراتا ہے اپنی حاجات کے لیے عاجزی اور انکساری سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ وہ مضطر یعنی بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ مضطر یعنی بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا صاحبان ایمان، جب دل ٹوٹا ہوا ہو تو یہ دعا بہت جلد اثر دکھاتی ہے قبولیت کے لیے۔ تو صاحبان ایمان، خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ کن حالات میں اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا خاص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دعا خاص فائدہ کرتی ہے کن حالات میں؟ وہ حالات یہ ہیں کہ قرض ہے اور مالی تنگی ہے یا تنگی رزق ہے، اس میں چاہتے ہیں کہ کشادگی ہو، دل کا گھٹن ہے وہ دور ہو، بے چینی ہے، دل کو بے سکونی ہے، مشکل فیصلے ہیں، مشکل راستے ہیں، وہ چاہتے ہیں کھل جائیں، جو راستے یا فیصلے بند ہیں، بندش ہیں، اور دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ دل کو نرم کرتا ہے، دعا کو قبول کرتا ہے، مشکل فیصلوں کو، مشکل راستوں کو کھول دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، بے چینی کو ختم کرتا ہے، دل کا جو گھٹن ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مالی تنگی دور ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اس عمل کو کرنے سے۔ تو صاحبان ایمان، یہ عمل توکل پر مبنی ہے۔ آپ نے توکل کرنا ہے کس پر؟ اس ذات پر جو بے بس کی دعا کو قبول کرتا ہے، مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو اس نے خود قرآن میں
وعدہ کیا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس اللہ کو پکارنا ہے جو مجیب ہے۔ تو صاحبان ایمان انشاءاللہ تعالی آپ چاہیں تو اس عمل کو مزید بھی تقویت دے سکتے ہیں۔ جب عمل شروع کرنے اس سے پہلے صدقہ نکال دیجئے گا، خواہ وہ صدقہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو، 10 12 5 12 14 روپے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اس عمل کو کرتے ہوئے مایوس نہیں ہونا، امید پوری رکھنی ہے، کیونکہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مایوسی سے محفوظ رکھیں، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنوں میں اس عمل کو کرنے اور اپنے حاجات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔